اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آئیں ترکیب و ترجمہ سیکھیں اور سکھائیں۔ اس کا سبق نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ جی سب سے پہلے یہ جو پورا میں نے لکھا، آج ہم جو آیت پڑھنے جا رہے ہیں، یہ آیت لفظ ہے کیونکہ منہ سے نکلا ہے۔ لفظ کا لغوی معنی پھینکنا، اصطلاحی معنی ما یتلفظ بہ الانسان، لفظ وہ ہوتا ہے جس کا انسان تلفظ کرے، اپنے منہ سے نکالے۔ تو ہم نے پڑھا ہے، آواز بھی پیدا ہوئی، حروف بھی پیدا ہوئے، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ جی یہ لفظ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ اہدنا الصراط المستقیم مرکب ہے، کیونکہ مرکب کی تعریف ہے، مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو۔ آپ ذرا کم بولے، آپ کی آواز آہستہ ہو۔ یہ لفظ ہے، لفظ کی اگرچہ یہ پہلے دو قسمیں کہتے ہیں، وہ محمل اور موضوع۔ اور محمل ہوتا ہے بے معنی، موضوع ہوتا ہے با معنی۔ قرآن کے جتنے الفاظ ہیں سارے کے سارے بے معنی نہیں ہیں، یعنی کوئی بھی بے معنی نہیں ہے، کوئی بھی، سارے کے سارے با معنی ہیں، سارے موضوع ہیں۔ جی موضوع کی آگے دو قسمیں کرتے ہیں، مفرد اور مرکب۔ یہ جو ہم نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، بچے کو بھی پتہ چل جائے گا یہ مفرد نہیں ہے، مرکب ہے، کیونکہ مفرد کی تعریف ہے وہ اکیلا لفظ جو ایک ہی معنی کے لیے ہو۔ مفرد وہ لفظ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر۔ جی اہدنا الصراط المستقیم مرکب ہے۔ مرکب کی دو قسمیں، مفید غیر مفید۔ یہ مرکب مفید ہے۔ اچھا جی کیسے پتہ چلا؟ مرکب مفید وہ ہوتا ہے جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہو یا طلب معلوم ہو۔ آپ پھر سنیں، مرکب مفید وہ مرکب ہوتا ہے جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سامنے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ میں نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ سننے والے کو معلوم ہو گئی طلب کہ یہ کوئی شے مانگ رہا ہے۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ سیدھے راستے پہ چلنا اللہ سے مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے۔ پتہ چلا مرکب مفید ہے۔ کوئی سمجھ آئی؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، مرکب مفید وہ مرکب ہے جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہو یا طلب معلوم، یا خبر معلوم نہیں ہو رہی، طلب کہ یہ طلب کر رہا ہے۔ جی کوئی سمجھ آئی؟ مرکب مفید کی اس کا نام ہے جملہ کلام۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ جملہ کی آگے دو قسمیں ہیں، خبریہ انشائیہ۔ یہ جملہ خبریہ نہیں ہے، یہ جملہ انشائیہ ہے۔ جملہ انشائیہ وہ ہوتا ہے جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ جملہ انشائیہ کی مشہور 10 قسمیں، امر نہیں، استفہام، تمنی، ترجیح، کون، ندا، عرض، قسم، تعجب۔ یہ ان میں سے امر ہے۔ جی یاد ہوا، یہ میں نے وہ اجرا کروایا جو نومیر میں پہلے ہے۔ جی سمجھ آ گئی؟ یہ آیا ہے جی ایدی فعل، فعل ہے نا، امر کا صیغہ ہے، اس لیے سر پہلے آنی چاہیے، کچھ نہ کچھ آنی چاہیے۔ یہ ایدی امر کا صیغہ فعل ہے۔ جب بھی آپ کے سامنے فعل آئے تو آپ نے دیکھنا ہے جو یہ فعل ہے یہ متصرف ہے یا غیر متصرف۔ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے آپ کو غیر متصرف یاد ہونے چاہیے۔ جی میں لکھنے لگا ہوں افعال مقاربہ، کیا؟ مدح، ذم، تعجب۔ یہ وہ افعال ہیں جو غیر متصرفہ ہیں، غیر متصرفہ جن کی گردان نہیں ہوتی۔ افعال مقاربہ 4 ہیں، عصا، قادا، قاربا، اوشا، یہ 4 ہیں۔
مددم چار ہیں نیما حبادہ بے سا سا، یہ دو ہیں ما افعالہ افعل بھی. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کل بنے 10. کتنے بنے؟ 10. غیر متصرفہ 4 مقاربہ 4 مدھوزم 2 تعجب. مقاربہ اسا کادا کاربا مدھوزم نیما حبدا تعجب ما فعلہ. ذرا ادھر دیکھیں اہدی کیا ان 10 میں سے ہے؟ پتہ چلا یہ غیر متصرفہ نہیں ہے. پھر کیا بن گیا؟ جی متصرف کے آگے 2 قسمیں ہیں، ناقصہ اور تامہ. کیا کہا؟ یہاں ناقص لکھیں گے کیونکہ میں نے اوپر فعل متصرف غیر متصرف لکھا. تام ناقص آپ کو پتہ ہے کتنے ہیں؟ 17. کانا سوارا ذلہ بادت. جی یہ یاد ہونے چاہیے، میں نے گنوائے ہیں الی آخری. کیا کہا؟ کیا یہ اہدی ان میں سے ہے؟ نہیں. پتہ چلا ناقص نہیں، تام. تام وہ ہوتا ہے بھائی جو اکیلا فاعل پہ پورا ہو جائے. ناقص وہ ہوتا ہے جس کو خبر کی آگے ضرورت ہو. تو یہ ان 17 میں سے نہیں لہذا تام. تام کی 2 قسمیں ہیں. کیا کہا؟ سننا جی، معروف اور مجہول. کیا کہا؟ اہدی یہ تو پتہ ہونا چاہیے معروف ہے کہ مجہول ہے. معروف امر حاضر ہوتا ہی معروف ہے جو لام کے بغیر ہو. جو تو یہ لام کے بغیر امر حاضر ہے لہذا معروف ہے. معروف ہو گیا. اگلی بات سننا، جو مجہول ہوگا اس پہ سوال نہیں آئے گا جو ہم یہاں سوال کریں گے. پتہ ہے میں نے کیا کہا؟ جو آگے ہمارا سوال ہوگا وہ مجہول پہ نہیں آئے گا کیونکہ مجہول ہمیشہ متعدی ہوتا ہے. لازم سے مجہول نہیں آتا. لازم سے ہمیشہ کس سے آتا ہے؟ متعدی سے. لیکن جو میں آگے جا رہا ہوں اس کے اوپر سوال کرنے لگے ہیں. لازم متعدی، اب ہم نے دیکھنا ہے اہدی لازم ہے یا متعدی. اس کا پتہ ترجمے سے چلتا ہے. آپ ترجمہ کریں ماضی کے سیغے کا. ہدیتو کیا؟ اس کا معنی میں نے ہدایت دی. کیا ترجمہ ہے؟ فعل فاعل کے ترجمے میں آ گیا نے. جہاں فعل فاعل کے ترجمے میں نے آئے اکثر وہ متعدی ہوتا ہے. پتہ چلا اہدی لازم نہیں ہے. جی متعدی کی 4 قسمیں ہیں، بس پڑھوں گا لکھوں گا نہیں، ٹائم تھوڑا ہے. پہلی کا نام ہے متعدی با یک مفعول. آگے جا رہا ہوں. دوسری کا نام ہے متعدی با 2 مفعول، اختصار ایک پر جائز کہ ایک مفعول کو حذف کرنا جائز، ایک کو ذکر رکھنا باقی رکھنا، ایک کو حذف کرنا جائز. تیسری کا نام ہے متعدی با 2 مفعول، اختصار ایک پر جائز نہیں. ان کا نام ہے افعال قلوب. وہ 7 ہیں، علمتو، ظننتو، حسبتو. جی چوتھی قسم کا نام ہے متعدی بسے مفعول. وہ 7 مشہور ہیں، عالم، ارا، انبا، اخبر، خبر، نبا. چلے گا آپ کو بات بتاؤ کتنی قسم متعدی کی؟ 4. سب سے زیادہ استعمال پہلی کا ہے. نام ہے متعدی با یک مفعول. آپ نے سنا ہی نہیں. جی آگے 3 قسمیں ہیں. 3 میں سے 2 وہ تھی جو متعدی با 2 مفعول. 2 وہ تھی. پھر ان میں فرق اتنا تھا، ایک وہ تھی کہ جس کے ایک کو حذف کرنا جائز، ایک وہ تھی جس کے ایک کو حذف کرنا جائز. جس کے 2 مفعولوں میں سے ایک کو حذف کرنا جائز نہیں، ان کا خاص نام ہے افعال قلوب. اہدی یہ تو پتہ چل گیا متعدی ہے، لیکن متعدی با یک ہے، با 2 ہے، بس ہے با 2 ہے. کیا ہے بھائی بولو؟ با 2. پھر وہ نہیں ہے جو افعال قلوب ہے کیونکہ وہ تو 7 خاص ہے. علمتو یہ نہیں ہے، علمتو، حسبتو نہیں، خلتو، زامتو، رئیتو، ظننتو یہ نہیں ہے. او پہی سمجھ آئی؟ علمتو، ظننتو، حسبتو، خلتو، زامتو، رئیتو یہ ان میں سے نہیں. پھر یہ پکی بات ہے، یہ وہ ہے کہ جو 2 کی طرف متعدی ہوتا ہے اور ایک کو حذف کرنا جائز ہے. آپ نے سنا نہیں. چلے کہتا یاد رکھ لیں، جس کے 2 آتے ہیں. کیا کہا؟ اور افعال قلوب میں سے نہیں ہے. پکی بات ہے وہ ہے کہ ایک کو حذف کرنا جائے. پھر سن لو،
جس فعل کے کتنے مفعول آتے ہیں اور افعال قلوب میں سے نہیں۔ پکی بات ہے وہ متعدی جو بدو مفعول اختصار ایک پر جائے، اور جس کو تم نے کہا تو وغیرہ، کیا کہا؟ یہ وغیرہ کے نیچے وہ آگے جو بدو مفعول ہیں لیکن افعال قلوب میں سے وہ کس کے نیچے ہے؟ وغیرہ۔ جی سمجھ آئی؟ اس کے دو آتے ہیں اور یہ پھر افعال قلوب میں سے نہیں ہے، لہذا یہ وہ ہے بدو مفعول اختصار ایک پر جائے۔ جی یہ کچھ میں نے اجرا کروایا کہ رضوان کہتا تھا استاد جی اتنا ہی پڑھانا ہے نہ، بڑی لمبی ہے، لہذا ہم صرف اب ترکیب پڑھیں گے۔ جی ایہدی کیا ہے؟ یہ صیغہ ہے جی امر کا، امر حاضر کا۔ امر کے فاعل کو تلاش کرنے کا وہی طریقہ ہے جو مضارع کے فاعل کو تلاش کرنے کا ہے۔ مضارع کے 3 صیغے، ان کا فاعل ہمیشہ اندر، امر کے بھی وہ 3 صیغے، ہمیشہ فاعل اندر۔ وہ 3 کون سے؟ نمبر 1 واحد مذکر، واحد متکلم، جمع متکلم، فاعل ہمیشہ واحد مذکر حاضر، امر فاعل ہمیشہ وہ ہے جی انتا ضمیر مرفوع متصل، کیونکہ ہم نے پچھلے سبق میں بتایا جو اندر ضمیر ہوگی مرفوع متصل۔ جی فعل بھی ہو گیا، فاعل بھی ہو گیا۔ آگے جی نا ضمیر، ہم نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا فعل کے بعد آنے والی ضمیر ہمیشہ منصوب متصل ہوتی ہے، اور بتایا تھا ترکیب میں مفعول بھی بنتی ہے۔ یہ فعل پورا ہے، آگے ہے نا، لہذا یہ ضمیر منصوب متصل ہے، ترکیب میں اس کا مفعول بھی ہے، بھی کہہ دیا۔ آگے ابھی ہم نے پہل لیا تھا کہ یہ متعدی بدو مفعول ہے، کتنے مفعول آتے ہیں؟ ایک آ گیا نا اور ایک آ گیا صراط۔ او بھائی یہ مفعول ہے ایدی کا دوسرا، کوئی سمجھ آئی؟ اس لیے زبر آیا جی زبر۔ آگے المستقیمہ، اس پہ بھی زبر آیا کیونکہ ہمارا نحو کا قاعدہ ہے 2 معرفے اکٹھے آئیں اکثر طور پر موصوف۔ جی یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، موصوف صفت میل کر اہدی کا مفعول بھی ثانی، مفعول بھی یاد ہوا ہے لیکن ابھی ہم جوڑیں گے نہیں، وہ یہاں سے لے کر نا ولضالین تک ایک ہی جملہ ہے۔ سنا جی میں نے کیا کہا؟ یہاں سے لے کر ایک ہی جملہ ہے۔ آگے صراط الذین، زبر آ گئی، کیا آ گئی؟ وہ ہم بنائیں گے اس کا بدل، سنیا جی کو نہیں؟ اس لیے ہم یہاں تک ترکیب کر لیتے ہیں، اگلے سبق میں پھر ساری ملا کے کریں گے۔ فعل انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، نا ضمیر مفعول بھی اول، چلو ایدی فعل اس کے اندر انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، نا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی اول، الصراط موصوف، المستقیم صفت، موصوف سے مل کے مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ترجمہ یہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ کی بارگاہ میں ہم عرض کر رہے ہیں، جو بھی پڑھے گا وہ عرض کرے گا ایہدی مولا تو، ہم کو پہلے فاعل پھر مفعول، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اس کا معنی ہے چلا، سمجھ آیا ہے؟ اے اللہ تو، وہ اندر ضمیر تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ الحمدللہ سبق نمبر 5 آئیں ترکیب سیکھیں اور سکھائیں، مکمل ہو گیا۔